ایک واقعہ جو بہت سی کتب کے اندر آتا ہے، بہجت الاسرار کے اندر بھی ہے، فوائد فتاوی حدیثیہ کے اندر علامہ ابن حجر الہیثمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ابو سعید عبداللہ بن ابی اسرون یہ شوافع کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دخلت بغداد فی طلب العلم، میں بغداد علم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ ابن سقا مدرسۃ النظامیہ کے اندر ان دنوں میرا ساتھی تھا۔ کننا نتعبد نزور الصالحین، ہم اکٹھے عبادت کرتے تھے، اور اگر پتہ چلتا کہیں کہ یہاں اللہ کا ایک مقرب بندہ ہے تو اس کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَكَانَ بِبَغْدَادَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْغَوْثُ، بغداد میں ایک آدمی تھا جسے غوث کہا جاتا تھا۔ يَظْهَرُ إِذَا شَاءَ وَيَخْتَفِي إِذَا شَاءَ، وہ جب چاہتے تھے سامنے آتے تھے، اور جب چاہتے تھے غائب ہو جاتے تھے۔ تو وہ امام شافعیہ ابو سعید عبداللہ بن ابی اسرون کہتے ہیں کہ میں نے اور وہ جو میرا ساتھی ابن سقا تھا اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تینوں نے ارادہ کیا ان کی زیارت کا۔ رستے میں جا رہے تھے کہ فقال ابن السقا لأسألنه مسألة لا يدري لها جوابا، ابن سقا کہنے لگا آج میں ان سے ایک ایسی بات پوچھوں گا، ایسا مسئلہ پوچھوں گا لا يدري لها جوابا، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرا سوال بڑا مشکل ہوگا، ان کے لیے مسکت ہوگا، ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یعنی میں ان کو پھنسانے کے لیے سے گویا کہ جا رہا ہوں، اپنے علم کی دھاک وہاں جا کر بیٹھاؤں گا، پتہ چلے گا کہ کوئی بندہ آیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے، اور عبداللہ بن ابی اسرون بھی۔ عبداللہ بن ابی اسرون کہنے لگے لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً وَأَنظُرُ مَا يَقُولُ فِيهَا، سوال میرے پاس بھی ہے لیکن میرا مقصد ان کا امتحان لینا نہیں ہے، میں تو اس مسئلہ کا حل دریافت کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلے کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اپنی تشفی کے لیے ایک سوال میں بھی عرض کروں گا۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا انا بین یدیہ انتظر برکت رؤیتہ، کہ میں تو کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف ان کی زیارت کروں گا، برکت رؤیتہ، ان کے چہرے کی برکت وہ حاصل کروں گا، میرا یہی نظریہ ہے۔ فدخلنا علیہ، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ فلم نرہ فی مکانہ فمکثنا ساعۃ فاذا هو جالس، ہم پہنچے تو وہاں وہ موجود نہیں تھے، تھوڑا ہمیں انتظار کرنا پڑا، تھوڑی دیر بعد ان کی جلوہ گری ہوئی۔ فنظر الشیخ الی ابن السقا مغضبا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کہاں تک جانتا ہے کہاں تک نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو انبیاء تو دور کی بات ہے، اولیاء کو بھی ایسا علم دیتا ہے کہ وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں فنظر الشیخ الی ابن السقا مغضبا، شیخ نے ابن سقا کی طرف غضبناک حالت میں بڑے غصے میں دیکھا، توجہ کی، اور کہا ویحک یا ابن السقا، افسوس ہے ابن سقا تجھ پر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام القراء تھا،
یہ قراء کا امام تھا۔ قراء جو قرات کا باب ہے، اس کے اندر اس کو بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ نے اس سے کہا یا ابن السکا تسألنی مسئلۃ لا ادری لہا جوابا، اے ابن السکا تو مجھ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے اور تیرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہی کذا و جوابھا کذا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ یعنی سوال بھی نہیں آپ اس سے پوچھا کہ تیرا سوال کیا ہے، آپ نے خود بتایا کہ یا کذا و جوابھا کذا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور فرمایا انی لأری نار الکفر تلتہب فیک، میں تو کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں جو تجھ میں بھڑک رہی ہے۔ کفر کی آگ یعنی بے ادبی جو ہے کسی مقرب کی، انبیاء کی بے ادبی تو پھر دور کی بات ہے کہ وہ کہاں تک لے جائے گی۔ اللہ کے مقربین، اولیاء کاملین، صالحین کی بے ادبی بھی یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، جو میرے دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ تو آپ نے کہا میں تو کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں جو تیرے اندر بھڑک رہی ہے۔ پھر ہوگا بھی ایسے، وہ عیسائی ہو کے مرا، روایات میں آتا ہے وہ عیسائی ہو کے مرا، وہ ایک عورت پہ فریفتہ ہوا، بادشاہ وہ کرسچن تھی، بادشاہ نے کہا کہ اگر تو یہ دین عیسائیت قبول کر لے تو پھر شادی ہوگی، اس نے وہ قبول کیا، تباہی ہوئی۔ ثم نظر الی، وہ ابو سعید عبداللہ بن اسرون کہتے ہیں پھر شیخ میری طرف متوجہ ہوئے، کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ، اتسألنی عن مسئلۃ لتنظر ما اقول فیہا، کیا آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دوں؟ آپ نے فرمایا ہیا ہاکذا و جوابھا کذا، تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے۔ سوال ان سے بھی نہیں پوچھا، خود بتایا۔ اور آپ نے فرمایا لتخرن الدنیا علیک، دنیا ٹوٹ پڑے گی تجھ پر، الا شحمت اذنیک، کانوں کی لو تک دنیا کے اندر تو غرق ہو جائے گا، پھنس جائے گا، دنیاوی معاملات کے اندر تو گھر جائے گا۔ وہ بھی ایک وزارت کے اندر پھنس گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ وزارت بندے کو کہاں لے جاتی ہے، تو جو انہوں نے کہا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اور پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، وَأَدْنَاهُ مِنْهُ وَأَكْرَمَهُ، ان کو اپنے قریب بلایا، وَأَكْرَمَهُ، ان کی عزت کی، اور کہا یا عبد القادر لَقَدْ أَرْضَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے عبد القادر تو نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ وجہ بحسن ادبک، جو تیرے اندر حسن ادب ہے وہ تجھے اس مقام تک لے کے آیا ہے۔ تو نے کہا میں نے کچھ نہیں پوچھنا، میں نے تو ان کی زیارت کرنی ہے، میں نے تو ان کی چہرے کی برکات دیکھنی ہے۔ تو حسن ادب کے ساتھ انہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ کأنی اراک ببغداد، وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بغداد میں ایک دن ایسا ہوگا، وقد صعدت الکرسی متکلما علی الملأ، تو کرسی پر بیٹھ کر بڑے جم غفیر میں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کاملین ہوں گے، اور تو کہے گا قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تیرا یہ اعلان ہوگا وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ وَقَدْ حَنَوْا رِقَابَهُمْ إِجْلَالًا لَكَ، اور اس وقت جتنے اولیاء کاملین وہاں موجود ہوں گے، یا روئے زمین پر اس وقت جتنے اولیاء کاملین ہوں گے، وہ تیری تعظیم کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے
اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہاں اے عبد القادر، تیرا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔